کیونکہ جب تک بات ہمارے کشمیر گھومنے پھرنے تک نہیں پہنچ جاتی تب تک ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ کشمیر میں کیا چل رہا ہے. ان کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کے پڑوسیوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک ایک گھروں میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں. جو زخمی لوگ کسی طرح سے لوگوں کی مدد سے ہاسپٹلس پہنچ گئے ہیں، ان کو بھی پولیس ہاسپٹل سے آ کے اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. میرے بہت جاننے والے افیکٹ ہوئے ہیں، بہت سارے جو ہمارے سراؤنڈنگ میں جو جاننے والے تھے ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. کہ یہاں پہ ہم کہیں پہ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں تو دے ول سے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ریفر کریں، آپ اس کو پنڈی اسلام آباد لے جائیں یا اس کو ایبٹ آباد لے جائیں، یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. کہ میری ابھی فیملی بھی وہیں پر ہے، تو ان سے بھی آج سچ کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہے. اور السلام علیکم، مجھے سارا کہتے ہیں اور ہماری آج کی کہانی ہے 12 کرسیوں کی، لٹرلی 12 سیٹس، جن کے بارے میں شاید اس سے پہلے میں اور آپ جانتے تک نہیں تھے. لیکن 2026 میں ان 12 کرسیوں کی مانگ کے پیچھے کئی لوگوں کی جان جا رہی ہے کشمیر میں. تو پچھلے 2 مہینے سے ان پروٹیسٹ کو دیکھتے دیکھتے اور پھر لاسٹ 2 ویکس میں ہونے والے کیوس کو دیکھنے کے بعد میرا بس ایک سوال تھا، آخر کو ان 12 سیٹس میں ایسی بھی کیا بات ہے، ایسی بھی کیا خطرناک چیز ہے کہ لوگ اپنی جان تک دے رہے ہیں. تو چلیے کشمیر کو سمجھنے کے لیے شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں. کشمیر جانے سے روکا جاتا ہے اور مجھے اغوا کیا جاتا ہے. سارے پھولے دے بچے کیوں انہیں مارے؟ معاشرے دکھانے کا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا ہے، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے. کلادام ایکشن کمیٹی نے جعلی فوٹو اور ویڈیو کے ذریعے حقائق مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. اٹھا کے پھینکوں گا میں دریا میں. آپ محترمہ جان، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ چپ کر، بکواس بند کر، الو کی پٹی. یہ ہے جموں اینڈ کشمیر، جو اب پاکستان کا حصہ ہے لیکن ایک مکمل پروونس نہیں ہے، اسے آپ آگے سمجھیں گے. یہ خوبصورتی ہے جموں کشمیر کی، پہاڑ، دریا، کھلا آسمان، جہاں پر ہم سب گھومنے کے لیے جاتے ہیں. 1947 میں جب برٹش انڈیا سپلٹ ہوا تو پاکستان اور انڈیا بنا. تب پرنسلی اسٹیٹ جموں اور کشمیر کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وہ کس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن کشمیر کے لوگوں کو کبھی بھی خود سے کچھ ڈیسائیڈ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. جنگ چھڑ گئی اور پھر لائن آف کنٹرول کھینچ دی گئی، یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بارڈر. ہر اس بارڈر کے کھنچ جانے کے بعد آدھا کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا جبکہ آدھا انڈیا کے حصے میں. پاکستان اسے آزاد جموں کشمیر کہتا ہے، اسے سیلف گورننگ کا رائٹ ہے، جبکہ انڈیا کی سائڈ پر اسے انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کہا جاتا ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے AJ آزاد جموں کشمیر کیا معنی رکھتا ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 257 میں کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کا فائنل اسٹیٹس ایک پلیبسٹ کے تھرو ڈیسائیڈ ہونا ہے. پلیبسٹ یعنی کہ اس ریجن میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے دیا جانے والا ووٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس ریجن کو کون کنٹرول کرنے والا ہے. یعنی کہ لیگلی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے آزاد جموں کشمیر پاکستان کا ایک فل پروونس نہیں ہے بلکہ ایک سیلف گورننگ ریجن ہے جس کا اپنا پرائم منسٹر ہے، اپنی لیجسلیٹو اسمبلی ہے اور اپنا پریزیڈنٹ ہے. لیکن یہاں پر ایک کافی انٹرسٹنگ ٹوسٹ ہے. آزاد جموں کشمیر کا اپنا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ آزاد جموں کشمیر کی اپنی کانسٹیٹیوشن میں سیکشن 7(2) کے تحت وہاں کے لوگوں کو یہاں لیگلی الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے اسیشن کے خلاف کچھ بولیں. یعنی کہ کشمیر کے لوگوں کے پاس بے شک اپنی گورنمنٹ ہے لیکن ان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے انہیں لوئل رہنا ہے پاکستان کے ساتھ. ان کی لائلٹی مینڈیٹری ہے. کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہر وہ ایک آبلیگیشن ہے جو ایک سٹیزن کے اوپر ہونی چاہیے جو پاکستان میں رہتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی پاکستان کے دوسرے سٹیزنز کی طرح کشمیر کے لوگوں کو فلی رائٹس نہیں ملتے جو انہیں چاہیے. ایسا میرا نہیں بلکہ کشمیر کے لوگوں کا ماننا ہے. alright, so اس پوری سچویشن کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری ہے مجھے اصلی کشمیریوں سے بات کرنی تھی، وہ لوگ جو واقعی میں سب سے گزر چکے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آن گراؤنڈ وہاں پر موجود کشمیری کس سب سے گزر رہے ہیں. کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ نہیں، کوئی نیوز نہیں، کوئی میڈیا پروپیگینڈا نہیں، اصل کشمیری آواز جو یہ سب کچھ وہاں موجود محسوس کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تھینک فار ہیونگ می ہیئر. میرا نام ڈاکٹر ثانیہ طارق ہے، بائی پروفیشن میں ایک فزیوتھراپسٹ ہوں. میرا نام شاکر ہے اور بیسکلی میں آزاد کشمیر سے ہی ہوں. السلام علیکم. تو اصل میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں ایز اے پوڈ کاسٹ ہوسٹ. اور آئی لیو ان مظفر آباد ہے. آئی ایم فرام ڈسٹرکٹ باغ.
لیکن میں اپنے کام کے سلسلے میں مظفر آباد میں ہوتی ہوں. میرا جو گاؤں ہے وہاں پہ فرام نیلم ویلی بیسیکلی. کہ یہاں پہ ہم کہیں پہ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں تو دے ول سے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ریفر کریں, آپ اس کو پنڈی اسلام آباد لے جائیں یا اس کو ایبٹ آباد لے جائیں, یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں بڑے ہاسپٹلس کی بات کر رہی ہوں, یعنی ڈی ایچ کیو جو یہاں کا ایجوکے کے اندر سب سے بڑا یونٹ ہوتا ہے ہیلتھ کیئر کا, یہ ہمارا سی ٹی اسکین مطلب اس طرح کی جتنی بھی لیب کی سروسز تھی وہ وہاں پہ نہیں ہے, یہاں موجود نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں. اس کے بعد روڈز انفراسٹرکچر, کیونکہ یہ جو کہ ایک ہلی ایریا ہے تو یہاں پہ ضرورت تھی امپروومنٹ کی. یہاں پہ ٹورزم کا بہت پوٹینشیل ہے, ذرا سی فیسلٹیز نہیں ہے کہ ٹورزم یہاں پہ جب آئیں اور وہ کریں تو وہ کیا دیکھنے آئیں گے یا وہ کیا کرنے آئیں گے جب وہاں پہ سڑک جس پہ وہ چل رہے ہیں وہاں پہ سلائڈنگ کی وجہ سے وہ ہفتے کے 4 دن 5 دن بند رہتی ہے. ایجوکیشن میں ریفارمز کی ضرورت تھی. ایجوکے کے جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہمیشہ سے سفر کرتی ہیں لو بجٹ کی وجہ سے. جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنا مطلب اپنے بل بوتے پہ اسٹرگل کر کے یہاں سے پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں جا کے انہوں نے پڑھا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اس طرح کی جگہ ہیں کہ جہاں پہ ڈگری ہولڈرز لوگ ہیں وہ کام کر سکیں. ڈگری ہولڈرز کیا کسی بھی طرح کی انڈسٹریز ہیں ہی نہیں کہ جہاں پہ لیبر بھی کام کر سکے, انکلوڈنگ می. میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور پروفیشنل ہوں, لیکن فزیوتھراپی میں نے گریجویشن کی بھی ہے, بٹ اسٹل آئی ایم اسٹرگلنگ کبھی یہاں کبھی وہاں کے. مجھے اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے. ظاہر میرے جیسے لوگ جو تھوڑا سا ایکٹیو ہوتے ہیں شاید ان کے پاس کہیں نہ کہیں آپشنز ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز کے جن کے پاس صرف ایک ڈگری ہوتی ہے. تو بس یہی باتیں آزاد کشمیر کے لوگ پچھلے 3-4 سالوں سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام پرابلمس جو آج کشمیری جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ کوئی 2026 میں شروع نہیں ہوئی بلکہ 2026 سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی. بس آج جب کیوس اتنا زیادہ بڑھ گیا تو ہماری ہیڈ لائنس کا حصہ بن گئی. اس سب کی شروعات 2023 میں ہوئی جب آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے آس پاس چیزوں کو نوٹس کرنا شروع کیا. ان کے بجلی کے بل آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے تھے, حالانکہ بجلی کشمیر میں بنتی ہے کیونکہ ہمارے کشمیر کے پاس اپنے خود کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں جہاں پر پورے پاکستان کے لیے بجلی بنتی ہے. منگلا, نیلم, جہلم یہ بجلی بناتے ہیں جو پورے پاکستان میں بھیجی جاتی ہے, لیکن کشمیر کے لوکلز یہاں پر بجلی کا زیادہ بل دے رہے تھے جو کہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی کشمیر کے لوگوں کے لیے. اور پھر اس کے اوپر سبسڈائزڈ آٹا جس پر لوگ اپنے سروائیول کے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں بار بار اچانک سے کم پڑ جاتا تھا. اچھا, یہاں پہ نا 2 ڈفرینٹ اس کی ہم جو آٹا ہے اس کی 2 ڈفرینٹ کوالٹیز آتی ہیں. اس میں ایک وہ ہے جس کے لیے ایک کائنڈ آف جیک کی بھی مطلب بہت لمبی اسٹرگل تھی, سستا آٹا سبسڈائزڈ. تو وہ ایجوکے کے اندر فلور ملز ہیں, گندم آتی ہے, اور ایجوکے کے اندر جو فلور ملز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ آٹا بنتا ہے, وہ کام کرتی ہیں. تو وہ جو اس آٹے کی پرائس ہے وہ 1050 روپے تھی سبسڈائزڈ ریٹ جو ہمیں مل رہا تھا. تو وہ تو گندم نہیں آ پا رہی, تو وہ تو مل ہی نہیں رہا. تو اب جو پاکستان سے آتا تھا ہم اس کو یہاں پہ پنڈی والا آٹا کہتے ہیں ان کامن جو ہماری ٹرم یوز ہوتی ہے اس کے لیے. تو وہ آ رہا ہے, تو وہ آلموسٹ 3000 سے اوپر ہمیں شاید اس کا بیگ مل رہا ہے 20 kg کا, 10 kg کا بھی کچھ اس طرح سے. وہ جس طرح جہاں پہ جس لوکیلٹی میں اویلیبل ہوتا ہے وہ ہر بندہ جو بیچ رہا ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں اس کا وہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنے حساب سے اس کی قیمتیں لگا دیتا ہے. اور اسی سب فرسٹریشن سے ایک کولیشن بنی, ایک گروپ بنا, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں, ٹریڈرز, سول سوسائٹی گروپس, لوکل ایکٹیوسٹ. انہوں نے اپنے اس گروپ کا نام رکھا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC. ان کی شروعات میں بیسک ڈیمانڈز تھی سستی بجلی اور سبسڈائزڈ آٹا. انٹرسٹنگ ڈیمانڈ تھے. آزاد جموں کشمیر کے پولیٹیشینز یا پھر آزاد جموں کشمیر کے اسمبلی کے لوگ جنہیں ایکسٹرا پریولیجز مل جاتے ہیں, جنہیں پینشنز دی جاتی ہیں, یہ سب کچھ کٹ کرنا, ان پر کیپ لگانا اور وہ سارا پیسہ بچا کر عوام پر لگانا, آزاد جموں کشمیر کے ایک عام شہری پر جو کہ واقعی میں اسٹرگل کر رہا ہے. 2023 کے ٹائم پر مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی, 2024 تک ایک فل مارچ بن گیا اور پھر ریجنل کیپٹل مظفر آباد کی طرف سب کچھ کافی وائلنٹ ہو گیا. آخرکار اسلام آباد کی فیڈرل گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا. سبسڈیز کے اوپر ایگری کیا گیا, بجلی کے اوپر ایگری کیا گیا. ان کی ڈیمانڈس کو پورا کرنے کے لیے پیپرز پر سائن کیے گئے. اس چارٹ کو دیکھیں, یہ بیسیکلی وہ 36 نکات ہیں جن کی ڈیمانڈ کشمیر کے لوگوں نے کی یا پھر JAAC نے کی گورنمنٹ سے. گورنمنٹ کا ایسا ماننا ہے کہ ان 38 میں سے 36 یا 37 ڈیمانڈس کو پورا کر لیا گیا, لیکن 12 سیٹ والی ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تمام ڈیمانڈز ایک طرف, لیکن یہ 12 سیٹس کا کیا چکر ہے جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, جسے لوگ پولیٹیکل اینگل بھی دے رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں 45 سیٹس ہیں. ان میں سے 33 سیٹس ان لوگوں سے الیکٹ ہوتی ہیں جو ایکچولی آزاد جموں کشمیر کی ٹیریٹری میں رہتے ہیں.
लेकिन 12 सीट्स रिजर्व हैं रिफ्यूजीज के लिए, स्पेसिफिकली उन कश्मीरीज के लिए जो 1947 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड साइट से भागकर आए थे और उनके डिसेंडेंट्स, जिनमें से काफ़ी अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में आबाद हो चुके हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये 12 सीट्स रिफ्यूजीज के लिए रखने की क्या ज़रूरत थी। वेल, गवर्नमेंट की तरफ से ये काफ़ी सिंबॉलिक था। ये एक तरीका है ये कहने का कि जम्मू एंड कश्मीर, पूरा जम्मू एंड कश्मीर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए रिफ्यूजीज़ के लिए 20 सीट्स रखी गई। और फिर कुछ दिन बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के खुद अपने कोर्ट ने रूलिंग दी, और ऐसी रूलिंग दी जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सीट्स कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं, इन्हें प्रोटेस्ट या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हटाया जा सकता, इसे सिर्फ एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया जा सकता है। ना रियली, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता, मुझ जैसा इंसान, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इन 12 सीट्स की डिमांड करना या फिर कश्मीर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन 12 सीट्स की डिमांड करना लीगल है भी या फिर नहीं। वेल, तो ये रही हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन 31 अगस्त 1974 को लिखी गई। यहाँ पर आता है हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 लेजिस्लेटिव असेंबली। इस आर्टिकल के अंदर हमें तमाम पॉइंट्स मिल जाएंगे इन सीट्स को लेकर जो 1974 के कवानीन के हिसाब से लिखी गई है या फिर उस टाइम पर लिखी गई है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो जज ने रूलिंग दी थी वो क्या मायने रखती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एक सॉलोमन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, नॉट अ कंसेशन टू बी रेस्टेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट अंडर ड्यूरिस। यानी कि अगर तुम 12 सीट्स हटाना चाहते हो तो तुम्हें एक लीगल रास्ता अख्तियार करना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, तो इसको तुम प्रोटेस्ट के थ्रू नहीं हटा सकते। ये हटाई जा सकती है आर्टिकल 33, एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जहाँ पर पब्लिक मैंडेट लगेगा, जहाँ पर पार्लियामेंट्री डिबेट लगेगा इन सीट्स को हटाने के लिए। तो एक तरह से कोर्ट की रूलिंग सही भी है, ये लीगली प्रोटेक्टेड हैं तो प्रोटेस्ट के थ्रू नहीं हटाया जा सकता, कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज कोई चीज़ लीगली प्रोटेक्टेड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेयर होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसे हटाने के लिए या फिर उसे चेंज करने के लिए अपनी मांगे नहीं रख सकते, एक लीगल डिमांड नहीं कर सकते। JAAC कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक लीगल डिमांड कर रही है, वो लीगली इन सीट्स को हटाने की बात कर रही है या फिर इसको लेकर प्रपोजल्स दे रही है। जस्ट JAC जो है ये सिर्फ एक सीट्स के लिए इस वक्त जो है कोई पार्टी आ गई है। मैं पिछले 3-4 साल से इसको देख रही हूँ। आई वुड से कि ये पहले माशी एक जो है वो हमारे लिए माशी हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही थी, और अब ये चेंज हुआ भी एक जो है सियासी हकूक़ के लिए हमारी आवाज़ उठा रही है। तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAC या जैक, उसको जैक भी कहा जाता है, उसका अगर मैं एक बहुत सिंपल उसमें बात करूँ तो वो आम आदमी के लिए फ़ाइट कर रही है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये समझती हूँ। राइट्स की बात हो रही है, उनका चार्टर ऑफ डिमांड अगर हम देखें तो उसके 38 पॉइंट्स हैं, उनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बेसिक राइट्स से या उससे हट के हो, या कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसको उनकी गवर्नमेंट पूरा ना कर सके। या बिजली जो पाकिस्तान में अराउंड 50+ रुपीज़ पर यूनिट है, या जो करेक्ट कर दें अगर मैं गलत हूँ, तो वो एक जगह के अंदर 3 रुपये पर यूनिट हमें मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रोटेस्ट और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। जहाँ तक सीट्स की बात है तो हो सकता है मुझ समेत बहुत सारे लोगों को उस चीज़ से हो सकता है कि नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं था कि जिसके लिए शायद इतनी शहादतें होती या ये सब कुछ होता। अगर लेजिस्लेशन होनी थी और उस पर असेंबली के फ्लोर पे अगर वो चीज़ें सेटल डाउन होनी थी, उसमें कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत थी, तो वो हो सकती थी। तो शायद चीज़ें थोड़ा सा मिस हैंडल की गई इस पॉइंट पे आके। लेकिन अगेन एक चीज़ मैं कहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं जैक को ट्रस्ट इशूज़ थे गवर्नमेंट पे, लेकिन गवर्नमेंट अभी ये क्लेम करी थी कि हमने 37 मुतालबात पूरे कर दिए, सिर्फ एक मुतालबा रहता है, तो ऐसा नहीं है। जो 38 निकात थे या 38 मुतालबात थे, उनमें से बहुत सारे अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुँच सके। मतलब मंजीर कश्मीरी जो जैक के एक कोर मेंबर हैं, उन पर फायरिंग हुई, उनके एक साथी शहीद हुए, उस टाइम पे लोग उसके रिएक्शन में बाहर निकले कि हमारा एक साथी या हमारा एक कुलीग ऐसे उसकी शहादत हो गई है, तो हमें उसके इंसाफ चाहिए। और फिर उन पर क्रैकडाउन हुआ और फिर चीज़ें ख़राब से ख़राब होती गई। ना एक और सवाल जो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है वो ये कि अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के पास अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपनी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर कोई भी इस पूरे मामले को हल क्यों नहीं कर पा रहा। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, मुझे बस आज़ाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को थोड़ा और ज़्यादा गहराई से समझना पड़ा। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अब तक के पॉलिटिकल डिसीजंस को समझने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ की रियल अथॉरिटी मुजफ्फराबाद में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठी हुई है, स्पेसिफिकली फेडरल ब्यूरोक्रेसी के पास, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास और एक बॉडी के पास जिसे AJ के काउंसिल कहते हैं, जिसके चेयरमैनशिप खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो इलेक्टेड
इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, टैक्सेशन जैसे डिसीजंस को कंट्रोल करती है। और यही वजह है कि 1975 के बाद से आज़ाद जम्मू कश्मीर ने जो अपना करंट पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया है, इसके 10 जनरल इलेक्शंस में हर आने वाली नई गवर्नमेंट, इसकी पावर इस्लामाबाद में होती है या फिर वो इस्लामाबाद के साथ अलाइन करती है। एक बार भी लोकल इलेक्टोरेट ने ऐसा आउटकम नहीं बनाया जो नेशनल पॉलिटिक्स से इंडिपेंडेंट हो। सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चरल फीचर है। वो 12 नशिस्तों पे जो लोग इलेक्ट होके आते हैं तो वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर होती है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ से वो चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। और ये चीज़ें जो आज़ाद पाकिस्तान के राना सनाउल्लाह हैं वज़ीर, उन्होंने भी बारहा कहा कि वो 12 नशिस्तें मेरी जेब में पड़ी हुई हैं। तो उस बात पे लोगों का स्टांस ये था कि जिन लोगों को हम आज़ाद कश्मीर के अंदर से इलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं वो लोग तो वहीं पे होते हैं, लेकिन वो जो 12 लोग हैं वो गवर्नमेंट्स बनाने में और तोड़ने में अपना किरदार बहुत ज़्यादा अदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले 2021 से 2026 के दौरान 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, और वो 4 प्राइम मिनिस्टर कैसे चेंज हुए कि डिफरेंट सिनेरियो से, कुछ पे एतमाद आया, कुछ में तौहीन अदालत का वो लगा और फिर सारा कुछ हुआ। लेकिन जब उन दोबारा प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने की बारी थी तो वो जो 12 लोग थे उन्होंने हर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट लिया, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर हट रहा है वो भी उनके वोट से आया हुआ प्राइम मिनिस्टर था, और जो अगला प्राइम मिनिस्टर बन रहा है वो भी उनके वोट से बन रहा है। अब JAC की जो डिमांड थी वो ये थी कि वो लोग जो इन 12 सीट्स के लिए वोट करते हैं, यानी कि 4,40,000 के करीब वोटर्स, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहते ही नहीं हैं। उन्हें आज़ाद जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं पता कि यहाँ पर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी या फिर यहाँ के क्या मसले मसाइल हैं। तो वो लोग आखिर को कश्मीर से बाहर रहकर कैसे कश्मीर की गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में अपनी हुकूमत चाहती हैं वो इन 4,40,000 वोटर्स का इस्तेमाल करती है अपनी मर्जी का वोट हासिल करने के लिए। और JAC की डिमांड स्ट्रक्चर में भी इतनी अनरीजनेबल नहीं है, बल्कि उन्होंने अच्छे अल्टरनेटिव्स भी प्रपोज किए थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि 12 सीट्स की बजाय बस कुछ सिंबॉलिक रिफ्यूजीज रिप्रेजेंटेशन रखो जब तक कि पूरा कश्मीर का बड़ा प्रॉब्लम या फिर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। या फिर ऐसा करो कि इस रिफ्यूजीज रिप्रेजेंटेशन जो आपने रखी हुई है 12 सीट्स की, इन सबको असेंबली से निकाल कर उनकी एक अलग सेपरेट बॉडी बना दो। इनको असेंबली से निकाल कर AJ काउंसिल में डाल दो, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी, फूड और बैंकिंग वगैरह ये सब बड़े बड़े डिसीजंस कश्मीर के लिए लेती है। JAC पहले भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन तंजीम नहीं थी, बल्कि एक ग्रुप था। अब उसे कम्प्लीटली बैन कर दिया गया, कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। ऐसा कहा गया कि JAC के कुछ मेंबर्स ने इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस में रन करने की कोशिश की, लेकिन उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए, ऑफिशियली इसलिए क्योंकि उनके नाम पुलिस केसेस में आ चुके थे इन प्रोटेस्ट के बाद। कश्मीर के अपने लोग इन प्रोटेस्ट के बाद अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को इलेक्शंस नहीं बल्कि सिलेक्शन कहते हैं। कि उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेबल कर देना एक बहुत अजीब सी बात है। माय क्वेश्चन वुड बी कि अगर ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी तो आप पिछले 3 साल से इनके साथ जो है मुज़ाकरात क्यों कर रहे थे? आपको क्या उस वक्त याद नहीं आया कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? वहाँ पे अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती ना तो पिछले 50 दिन से आम ताजर, आम बच्चे, जवान, बूढ़े सब अपना कारोबार, अपनी दुकानें, अपनी पढ़ाई बंद करके खुद अपनी मर्जी से ना बैठे होते वहाँ पे। वीमेन की इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन हो मैंने AJK के अंदर कभी नहीं देखा। पॉलिटिकली AJK के अंदर लोग बहुत सेंसिबल हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो अपने जो जलसे होते हैं सियासी जमातों के, बाकी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे अपनी औरतों को बहुत कम लेके जाती हैं, औरतें बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं इस सब में। लेकिन इस सब सिचुएशन में हमने देखा औरतें भी बाहर निकली, बच्चियाँ भी निकली, अभी भी वो बाहर निकली हुई हैं, बैठी हुई हैं रावला कोर्ट के अंदर, डेली धरनों में जाती हैं। मेरी अपनी फैमिली की बहुत सारी फीमेल्स हैं जो जाती हैं, सुबह जाती हैं, शाम को वापस आती हैं और पूरा दिन वो धरनों में गुजारती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा ग्रुप, तंजीम नहीं कह सकते हम उसको, वो तंजीम नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है AJK गवर्नमेंट के पास, वो ग्रुप है और वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें एक्टिविस्ट भी हैं, उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, उसमें ताजिर भी हैं, उसमें मतलब हर जो हम कह सकते हैं बैकग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि हर बैकग्राउंड के लोग टेररिस्ट हो सकते हैं, इंडियन एजेंट्स हो सकते हैं। अगर ऐसा था तो स्टेट कैसे चल रही थी, उसका निज़ाम कैसे चल रहा था? अगर ये लोग इंडियन एजेंट थे तो इन्होंने 5 जून से पहले क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि उनकी सिर्फ इतनी सी गलती है कि उन्होंने हमें सिर्फ हमारे बेसिक राइट्स से अवेयर किया है। उन्होंने हमें बताया है कि जिन चीज़ों के साथ हम रह रहे हैं उनसे कहीं गुना बेहतर हम डिज़र्व करते हैं। हमारे यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में वोटिंग होनी थी, तो इससे बेहतर मौका हमारे लिए नहीं था
اپنی یہ ڈیمانڈ کرنے کا. اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ہائی لائٹس یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہماری وہ 12 ریفیوجی سیٹس چاہیے. آپ خود سوچیں ایک ایکشن کمیٹی والے کے لوگوں کے پاس اگر کروڑوں روپیہ ہے, ان کو کروڑوں روپیہ دیا جا رہا ہے اور ان کے پاس امریکن ویپنز ہیں, ان کے پاس یہ سب چیزیں ہیں, تو وہ کیوں اپنی جان دینے کو آگے پہنچیں گے؟ مطلب کہ اتنے لوگ یہاں سے غائب ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے جو لوگ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا, ان میں سے اتنے سارے لوگ کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ان کو جو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے, ہم بس ان کی ڈیڈ باڈی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ مر گئے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں ان کی ڈیڈ باڈیز دے دو. دہشت گرد تو ایسے سینہ تان کے مرنے کو نہیں پہنچ جاتے, وہ بھی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے آگے. تو فوڈ کی سپلائی روکنا, سبسڈائز آٹے کا غائب ہونا, اور پھر انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کرنا, پروٹیسٹرز کو ہٹانے کے لیے شیلنگ کرنا, یہ سب کچھ اسٹیٹ کی طرف سے لیا گیا ایک کانشیس ڈیسیجن تھا. کمیونیکیشن کو پوری طرح سے بلاک رکھنا یہ اسٹیٹ کا اپنا ڈیسیجن تھا, جس نے ان سبھی پروٹیسٹرز کو اور بھی زیادہ پرووک کیا ہے, بجائے اس کے کہ پرابلم کو سالو کیا پچھلے جائے. 50 دن سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹلی بلیک آؤٹ ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ وہاں پر بند ہے. میں پڑھ رہی ہوں اور ساتھ میں آن لائن جاب بھی کر رہی ہوں, تو بینگ اے اسٹوڈنٹ بھی اور بینگ این آن لائن ورکر بھی مجھے بہت زیادہ ایشو ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے پچھلے 50 دن سے. تو اس کی وجہ سے مجھے اس وقت اپنے سٹی سے جو ہے نا وہ اسلام آباد آنا پڑا اپنے کام اور اپنے اسٹڈیز کی وجہ سے. تو میں پھر ابھی کچھ دن ہوئے یہاں پہ شفٹ ہو. لمبا عرصہ ہوتا ہے, 2 مہینے, اس میں 60 دن ہوتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس بندے ہیں, کالج, یونیورسٹیز. میں کیونکہ ایک پروفیشنل ہوں تو میرا ہاسپٹل وہاں پہ ایمرجنسی ڈیل نہیں ہوتی, تو وہ بھی شروع کے دنوں میں 1 ماہ پورا بند رہا, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی تھی. تو شاید جو لوگ وہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں وہ ایکسیس نہیں کر پا رہے تھے ہاسپٹل کو. فوڈ شارٹیج بھی ہم نے دیکھی, ابھی تک دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ آٹا اس طرح سے نہیں مل رہا, جو مل بھی رہا ہے وہ بلیک میں مل رہا ہے اور بہت ایکسپینسو ہے. پیٹرول ڈیزل کچھ نہیں یہاں پہ پہنچ رہا تھا, مل رہا تھا, تو وہ 500 روپے لیٹر بھی ہم نے یہاں پہ خریدا ہے. لوگ بیچ رہے تھے, خرید رہے تھے, اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں. ہاسپٹلس کی سچویشن سیم تھی. میری گرینڈ مدر کی اینجیوگرافی ہونی تھی جون کے پہلے ہفتے میں, وہ اسکیجول تھی, بٹ وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. ابھی اگست شروع ہونے والے ہیں, کیونکہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو اسموتھلی ان کے پروسیجرز نہیں چل رہے, آپریشنز نہیں مینیج کر پا رہے وہ اسموتھلی. اس کے ساتھ ATMs کی ٹرانزیکشنز نہیں ہو پا رہی. ٹراولر کوڈ کے اندر کی اگر ہم بات کریں تو جو لوگ جاتے رہے ہیں سٹی کے اندر, وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسٹرے کیٹس تھیں, جو ڈاگس تھے, ان کی ڈیتھس ہو چکی ہیں, جسٹ بیکاز کہ وہاں پہ ہوٹلس بند ہیں, وہاں پہ وہ جگہیں بند ہیں جہاں سے وہ کھانا کھاتے تھے یا کچھ کھانے کے لیے ملتا تھا. پچھلے 2 مہینے سے جب انٹرنیٹ بند تھا تو سب سے بڑا جو ہمارے لیے مین ایشو تھا نا, وہ ہمارے بینکس تھے. مطلب کہ ہماری جو موسٹلی یہاں پہ لوگوں کی جو انکم آف ریسورس ہے نا, وہ باہر سے ہے. تو جو بھی ہمارے وہاں سے باہر سے لوگ پیسے بیچتے تھے وہ یہاں پہ ہم کو نہیں مل پاتے تھے, کیونکہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو بینکس کیسے چلیں. یہاں پہ سارے بینکس اور مین آفیسز سب کچھ بند تھا. لیکن میں چونکہ یہاں سے بلانگ کرتی ہوں, میرے لوگ ہیں, میرے جاننے والے ہیں, میرے عزیز ہیں, میرے کولیگز ہیں, ان کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں, ان کے پڑوسیوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. ایک ایک گھروں میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں, 50, 60, 70 لاشیں اگر گر گئی ہیں تو پروفس کدھر ہیں, ویڈیوز کدھر ہیں. اب ایک جگہ جہاں پہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے, جہاں پہ موبائل فون سروس بھی کام نہیں کری, تو وہاں سے ویڈیوز آپ کو کون پہنچائے گا؟ دھرنے کے اندر کچھ لوگ تھے جن کے پاس کہیں نہ کہیں سروسز کس طرح سے آ رہی تھیں, تھوڑا چیزیں وہ وہاں سے ریکارڈ کر رہے تھے, اور وہ پھر پاکستان کے ڈفرینٹ مطلب وہ جا رہے تھے انٹری پوائنٹس کراس کر کے پاکستان کے اندر, اور وہاں سے جا کے ویڈیوز بھیج رہے تھے, شیئر کر رہے تھے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا اتنا زیادہ لاس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. ہمارے جو پری میڈیکل کے بچے تھے ان کا پروٹیسٹ جب شروع ہوا ہے 5 جون کی جب وہ سٹارٹ ہوئی, اس وقت ان کے 2 ایگزامس رہتے تھے. میرپور بورڈ کے جو بچے ہیں, آزاد کشمیر بورڈ کے 2 پیپرز ان کے رہتے تھے, وہ 2 پیپرز ابھی تک نہیں ہو سکے. حالانکہ آج فیڈرل بورڈ کا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے 29 کو, لیکن ان کے پیپرز ابھی تک نہیں ہوئے FSC کے. اب انہوں نے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا تھا, انہوں نے MD-CAT دینا تھا, انہوں نے اکیڈمیز جانا تھا پریپریشن کے لیے, لیکن ابھی تک وہ اپنے FSC کے اس سے فری نہیں ہو سکے کہ وہ آگے کے بارے میں سوچیں. اور پھر MD-CAT 16 اگست کو ہے, اور ابھی تک وہ بچے رجسٹریشن نہیں کرا سکے. رجسٹریشن کی ڈیٹ گزر چکی ہے, اور کیونکہ انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں تھی تو وہ ویب سائٹ پہ جا کے نہیں کر سکتے تھے اپنا جو بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا اس کے لیے رجسٹریشن وغیرہ. اور پھر ان سب ڈیمانڈس کے بیچ اچانک آ جاتے ہیں الیکشنز. اوریجنلی یہ الیکشنز 1 دن کے لیے شیڈیول تھے, لیکن پھر اس کے بعد انہیں 3 ڈفرینٹ ڈیٹس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. 3 ریجنز میں 3 ڈفرینٹ ڈیٹس پر الیکشنز ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے خود ایڈمٹ کیا کہ ان ایریاز میں سیکیورٹی کنسرنس ہیں. 3 ڈویژنز ہیں, میرپور ڈویژن, مظفر آباد ڈویژن اور پونچھ ڈویژن. تو ابھی جو ہمارے پاس الیکشنز ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں میرپور ڈویژن میں. میرپور ڈویژن کے 3 ڈسٹرکٹس ہیں, کوٹلی, میرپور اور بھمبر. وہاں پہ ووٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ PMLN لیڈنگ پوزیشن پہ ہے.
اور ابھی 2 کو ہونی ہے مظفرآباد ڈویژن میں الیکشنز ہونے ہیں, نیرم ویلی, جہلم ویلی اینڈ مظفرآباد, 3 ڈسٹرکٹس میں. اور اس کے بعد 10 اگست کو ہوں گے پونچھ ڈویژن میں الیکشنز, جس میں ڈسٹرکٹ باغ ہے, جس میں ڈسٹرکٹ پونچھ یعنی راولا کوٹ ہے, اور پلندری اور حویلی, یعنی کہ 4 اضلاع میں الیکشنز ہوں گے 10 اگست کو. تو ابھی میں دیکھ رہی تھی جو عطا طالب صاحب کا ایک بیان آج صبح کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ راولا کوٹ میں 10 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں, جبکہ راولا کوٹ کے اندر ٹوٹل ووٹرز 4 لاکھ ہیں, اور راولا کوٹ میں ابھی انتخابات ہوئے ہی نہیں ہیں, وہ 10 اگست کو ہونے. مطلب آپ یہاں سے اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے اویئر ہیں آزاد کشمیر کے بارے میں, یہاں کے لوگوں کے بارے میں, یہاں کے ایشوز کے بارے میں. لیکن آف کورس لائک بینگ اے کشمیری اور باقی عوام کی طرح میں بھی ٹوٹلی جو ہے ان الیکشن سے میں نے بائیکاٹ کیا ہے. جو اس وقت میرپور میں بھی الیکشنس ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پرسنلی جو ہمارے جاننے والے یا جو ہم نے خود دیکھا ایز اے کشمیری, وہاں پر 20 سے 25% لوگ ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہوں گے. لوگ وہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آئے اس دفعہ بھی. کل 27 جولائی کو یہاں پہ میرپور اور بمبر والی سائڈ میں ووٹنگ تھی, تو ووٹنگ کے لیے انہوں نے ہمیں انٹرنیٹ دیا. بہت سے لوگوں نے بائیکاٹ ایون کیا بھی ہے. میں 20 سال کی ہوں, میرا ووٹ تھا, اور مجھے فیملی پریشر کی وجہ سے ووٹ ڈالنے کے لیے جانا پڑا, بٹ میں اپنا ووٹ ضائع کر کے آئی ہوں. میرا پہلا ووٹ تھا, میری زندگی کا پہلا ووٹ تھا, اور مجھے وہ ضائع کرنا پڑا. میرپور ڈویژن میں ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم رہا, کیونکہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہم 2 ماہ سے یہاں راولا کوٹ میں بیٹھے ہوئے, اور راولا کوٹ میں صرف راولا کوٹ کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, وہاں میرپور کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے, وہاں بمبر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے, وہاں کوٹلی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے, باغ کے لوگ بھی, بلندری کے لوگ بھی ووٹ دینے نہیں آ رہے. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ دیر سے اٹھتے ہیں, وہ دیر سے وہ آئیں گے ووٹ کاسٹ کرنے. تو کیسا نہیں ہے, آزاد کشمیر میں لوگ بہت جلدی اٹھتے ہیں, سویرے اٹھتے ہیں, پہاڑوں پہ رہتے ہیں, ان کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے, ان کو بہت کام کرنے ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, بلکہ برادری ازم میں کہوں گی اس کو, کہ اگر ان کے کسی کوئی پولیٹیشین ہے ان کی فیملی سے, تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے. وہ اگر پارٹی چینج کرتا ہے تو وہ لوگ پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے, بلکہ جس طرف ان کا کینڈیڈیٹ جائے گا اسی طرف جاتے ہیں لوگ بھی. تو لیکن اگر اس سچویشن میں انہوں نے اپنے فیوریٹ کینڈیڈیٹس کو بھی سپورٹ نہیں کیا, چاہے ان کی برادری سے تھا. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا الیکشن کیمپینس نہیں ہو سکی, کیونکہ جب وہاں پہ کینڈیڈیٹس الیکشن کیمپینس کے لیے جا رہے تھے تو لوگ ان کو وہاں سے بگا رہے تھے کہ یہاں نہ آئے ووٹ مانگنے, ہماری لاشیں گری, ہمارے لوگ شہید ہوئے, تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. اور اے جے کے جو پولیٹیشینز ہیں, انہوں نے بھی اس سب میں بہت عجیب سا رول پلے کیا کہ وہ ایک دفعہ بھی اپنے لوگوں کے پاس نہیں جا سکے. ان کی سچویشن دیکھ کر مجھے ایک چیز ریئلائز ہوتی ہے, ہم سب کشمیر کی سچویشن کو رپورٹس میں نمبرز میں پڑھتے ہیں. انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہوا, اتنے لوگ مارے گئے, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سڑکوں پر موجود ہیں, آٹا نہیں ہے, فوڈ سپلائی چین رک چکی ہے, کسی کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا, کسی کو باہر آنے نہیں دیا جا رہا, کشمیر کے راستے بند ہیں, اسٹوڈنٹس اپنے ایگزامز نہیں دے پا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں نمبرز لگتے ہیں, یہ سب کچھ ہمیں ریٹن پیپر پر بس ایک رپورٹ لگتی ہے. لیکن جب میں نے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں سے بات کی, ان کے منہ سے یہ ساری باتیں سنی جس طرح سے وہ بیان کر رہے تھے, تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے صرف نمبرز ہیں, صرف پیپر پر لکھی گئی ایک رپورٹ ہے. جیسے ہم نے پڑھا, ہم نے کچھ دیر کے لیے افسوس کیا, شاید کوئی ایک پوسٹ کی اور ہم نے موو آن کر لیا. لیکن وہ لوگ جو آج کشمیر میں موجود ہیں وہ اس سب سے ہر دن گزر رہے ہیں. آج کشمیریوں سے بات کرنے کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ چاہے ہم جتنی بھی سپریم کورٹ کی رولنگز پڑھ لیں, جتنا بھی کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں, جتنی بھی رپورٹس پڑھ لیں, لیکن یہ سب پڑھنے کے بعد بھی اصلی سوال یہی ہے کہ 4 ملین لوگوں کی زندگی میں یہ سب کیسا محسوس ہوتا ہے. ویل اب تک کے لیے اتنا ہی. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن. اینڈ اگر آپ کشمیر سے ہیں تو کشمیر میں رہتے ہوئے, اس سب سے گزرتے ہوئے آپ کن کن چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں, لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن. اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اینڈ یس, تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.